پہلگام بہانہ سندھ طاس معاہدہ نشانہ انتہا پسند مودی سرکار حواس کھو بیٹھی۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ فوری معطل کر دیا۔ واگا بارڈر بھی بند کرنے کا اعلان۔ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل۔ بھارت میں موجود تمام پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ پاکستان کے نیوی اور ایئر فورس کے اتاشی ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا اعلان۔ بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد بھی کم کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سفارتی عملے کی تعداد کو 55 سے کم کر کے 30 تک لایا جائے گا۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو 7 روز میں واپس پاکستان جانا ہوگا۔ فیصلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر اسی کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ۔ دفتر خارجہ میں حکام نے سر جوڑ لیے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی دفاعی، ایئر اور نیول اتاشیوں، سپورٹنگ سٹاف کو واپس بھیجے جانے کا امکان۔ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پر لایا جائے گا۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو واپس بھجوانے پر غور۔ بھارتی ڈیفنس اور ایئر اور نیول اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا جائے گا۔ بھارتی ناظم الامور کو بھی دفتر خارجہ طلب کیے جانے کا امکان۔ وزارت خارجہ اعلیٰ سطح قیادت کی ہدایات کے بعد فیصلوں کا اعلان کرے گی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سندھ طاس معاہدہ دوران جنگ بھی کبھی معطل نہیں ہوا۔ معاہدے کی شک ہے کہ بھارت اس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ بھارتی یک طرفہ اقدامات۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں بھارتی ناقابل عمل آبی اقدامات کے جواب کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد پیدا ملکی داخلی اور خارجی صورتحال پر غور ہوگا۔ بھارت کو کسی بھی جارحیت کا ترکی باترکی جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک اعلان۔ کہا کہ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے واقعے کے کوئی شواہد نہیں دیے گئے۔ بھارتی اعلانات غیر مناسب، ایسے اقدامات سے ان کی ناپختگی نظر آتی ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا کہ بھارتی اقدامات کا جامع جواب دیا جائے گا۔ فوری طور پر رد عمل دینا مناسب نہیں۔ بھارت بہت لمبے عرصے سے سندھ طاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدے سے نہیں نکل سکتا۔ سندھ طاس معاہدے میں عالمی بینک سمیت دیگر فریقین بھی شامل ہیں۔ بھارت کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش عیاں۔ بھارت کی مذموم حرکت 1960 کے سندھ طاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ معاہدہ باہمی رضامندی یا اقوام متحدہ کے چارٹر اور ویانا کنونشن کے تحت مخصوص حالات میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل قانون کے تحت بھی بھارت پانی نہیں روک سکتا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو ستلج، بیاس اور راوی دیے گئے۔ سندھ، جہلم اور دریائے چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو مغربی دریاؤں کے محدود استعمال کی اجازت ہے۔ بھارت نے خطے میں کشیدگی کو پیدا کر دیا ہے۔ بھارت کے پاس سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ماہر بین الاقوامی امور احمد بلال صوفی کہتے ہیں بین الاقوامی قوانین میں پانی کے معاہدے خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بھارتی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کا نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ٹویٹ میں لکھا، اجلاس میں پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے لیڈران شامل ہوں۔ دنیا کو پیغام دینا ہوگا، پاکستان کے آگے سیاسی اختلافات کچھ نہیں۔ بھارت کے جھوٹ پر ایکشن ہوا تو خطرناک ری ایکشن دیا جائے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید بولے، فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا مقصد تھا۔ واضح ہو گیا کہ بھارت چاہتا تھا کسی طرح سندھ طاس معاہدے سے نکلے۔ بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، عالمی سطح پر ایکشن لینا ہوگا۔ مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ بری طرح سے پٹ گیا۔ 3 بجے حملہ ہوا، 3:05 پر الزام پاکستان پر لگا دیا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی کشمیری ناموں سے پاکستان مخالف ٹویٹ کرتے رہے۔ بھارتی میڈیا میں پرانی ویڈیوز کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھایا جاتا رہا۔ سری نگر کے رہائشیوں نے بھی سوال اٹھا دیے، پوچھا 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں حملہ کیسے ہو گیا۔
فالس فلیگ ڈرامے کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر در اندازی کا ایک اور بھارتی جھوٹ پکڑا گیا۔ سرجیور میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مارے گئے افراد مقامی نکلے۔ ملک فاروق اور محمد دین گاؤں سرجیور کے پرامن شہری تھے۔ وقت کے تسلسل، زمینی حقائق اور جاری کی گئی تصویری شہادتوں میں سنگین تضادات۔ تصویر میں متوفی کے جسم پر موجود کپڑے صاف ہیں، خون کے نشانات بھی نہیں تھے، جوتے بھی چمکتے دکھائی دیے۔ یہ لاش دشوار گزار پہاڑی راستے سے در اندازی کرنے والے کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جائے وقوع پر کسی لڑائی کے آثار بھی دکھائی نہیں دیے۔ سرجیور کے مقامی رہائشیوں نے بھی سچ سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا کہ ہمارے بزرگ ملک فاروق اور محمد دین، جن کی عمریں 50 سے 60 سال کے درمیان تھیں، LOC کے قریب مال مویشی ڈھونڈنے گئے تھے، بھارتی فوج نے شہید کر دیا۔ دونوں بزرگوں کو دہشت گرد کہہ کر شہید کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ نہتے افراد کو شہید کرنا بھارتی فوج کا وتیرہ اور ظلم ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی، بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں کو مسترد کر دیا۔ گودی میڈیا ہائے ہائے کے نعرے، بھارتی میڈیا نمائندوں کو کشمیری عوام کے سامنے ہزیمت کا سامنا۔ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہلاک ہونے والے افراد کی لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کے علاقہ پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 26 سیاح ہلاک، متعدد زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے وطن واپس پہنچے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی بھارتی وزیر اعظم سے رابطہ، مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی مذمت کی۔ متنازع نہروں پر بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ نہروں کے معاملے پر ایک دوسرے کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحفظات سے متعلق بتایا۔ سندھ کے وزیر جام خان اور دیگر سٹیک ہولڈرز بھی شریک۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اور ماہرین آبپاشی بھی شریک تھے۔ یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، منمانی نتائج سامنے آتے ہیں، سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں وہ قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی۔ DIUI کا اپوزیشن اتحاد بنانے سے صاف انکار۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بولے اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونے کے لیے ہماری پارٹی آمادہ نہیں ہے، اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کوئی باضابطہ اتحاد نہیں، رابطے قائم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مائنز اینڈ منرلز بلز کو بھی مسترد کر دیا۔ کہا کہ بلوچستان میں بل کے حق میں ووٹ دینے والے جماعت کے MPs کو شکست نوٹس جاری کریں گے۔ صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مائنز اینڈ منرلز بل پڑھنے والے بتائیں وفاق کو کب اختیار دیا؟ ہم نے نہ اختیار دیا اور نہ دیں گے اور نہ کوئی لے سکتا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کر دیا۔ بولے بانی PTI پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو بھی بات چیت ہوگی سب کے سامنے آ جائے گی۔ پانی کے معاملے پر کسی کے حق کی مخالفت نہیں کرتے۔ 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصہ ملا جس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ پنجاب کے اسکولز، کالجز اور مدارس میں داخلے کے لیے تھیلیسیمیا اور دیگر موروثی ٹیسٹ لازمی قرار۔ موروثی امراض کی روک تھام کے لیے پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور۔ قانون کے مطابق ایڈوائزری کونسل تشکیل دی جائے گی۔ ٹیسٹ رپورٹس بورڈز کو داخلہ فارم کے ساتھ جمع کروانا ضروری ہوگا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ تمام ٹیسٹ ریزلٹس کا ڈیٹا بیس بنائے گا۔ خفیہ معلومات کو غیر مجاز اشخاص سے شیئر کرنے پر سزائیں ہوں گی۔
گرینڈ ہیلتھ الائنس سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈٹ گئی۔ مال روڈ پر دھرنا جاری، مظاہرین کا سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ لاہور میں سرکاری ہسپتالوں کی OPDs بھی جزوی طور پر بند، لاکھوں مریض علاج معالجے سے محروم۔ گجرانوالہ میں بھی ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا 5واں روز، سول ہسپتال، میڈیکل کالج اور چلڈرن ہسپتال کی OPDs مکمل بند۔ ڈاکٹرز کام چھوڑ کر خوش گپیوں میں مصروف۔ ملتان، گجرات، بہاولپور کے سرکاری ہسپتالوں میں بھی OPDs بند، مریض پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج کرانے پر مجبور۔ اسلام آباد یونائیٹڈ فتوحات کے ٹریک پر PSL 10 میں مسلسل 5ویں فتح، ملتان سلطانز کو 7 وکٹوں سے شکست۔ یونائیٹڈ نے 169 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ اینڈرویس گوس کی شاندار بیٹنگ، 45 گیندوں پر 80 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ کولن منرو 45، صاحبزادہ فرحان 22، محمد نواز 21 رنز بنا کر آؤٹ۔ مائیکل برسویل، عبید شاہ اور کرس ڈوٹر نے بھی ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ مائک ہیسن قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بننے کے لیے مضبوط امیدوار۔ سابق کیوی کوچ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے بھی ہیڈ کوچ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے مائک ہیسن کے PCB حکام سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ سابق ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق بھی دوڑ میں شامل ہیں۔